حیض و نفاس، حیض اور نفاس دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جو مین ہے ایک استحاضہ بھی ہوتا ہے۔ تو حیض کا جو تعلق ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو یہ تو خیر ایک لمبا موضوع ہے، اس کے بہت سارے جو معاملات ہیں، تفصیلات ہیں۔ فی الحال جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج، وہ ہے صرف نفاس کے بارے میں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو خاتون کو، عورت کو ڈلیوری کے بعد، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد، جو قدرتی طور پر، فطرتی طور پر نارملی جو ہوتا ہے، جو قدرتی راستے سے، تو اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں، اس کو ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، چھلا۔ چلے کو چھلا کہا جاتا ہے۔ چلے سے مراد 40 دن ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ جو ہوتا ہے، اس کا تعلق جس چیز کا 40 کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو چلا کہا جاتا ہے۔ چلا بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو مدت ہے اور اس کا جو ایک فطرتی جو نظام ہے، اس کے مطابق تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے، اب تو خیر نارمل ڈلیوری کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب تو بس وہی ہے، کاٹ کوٹ کے اور نکالنے والا بچے کو، غیر فطری ہے اور درست نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر وہ جو جتنا بھی گندا خون اور جو بھی ہوتا ہے، قدرتی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ 9 مہینے تک چونکہ رکا رہتا ہے، اس سے گروتھ ہوتی رہتی ہے بچے کی، تو اس کے بعد پھر وہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہر خاتون کا اپنا ایک عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، اس کی جو جسمانی حالت کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو چلا جو کہا جاتا ہے، اس کی جو آخری حد ہے، آخری مدت ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ ہے 40 دن۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون کو 40 دن تک ہی خون آتا رہے اور 40 دن تک خون آتا رہتا ہے، یا کوئی ایسی حد بندی ہے کہ اس کے یہ کوئی ایسی کوئی لمیٹیشن، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جب بند ہو جائے مکمل طور پر تو بس وہ چلا پورا ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بس وہ ہمارے یہاں جو بھی معاملہ ہوتا ہے، شرعی معاملہ تو ہے ہی، یعنی جب حیض و نفاس کا جو معاملہ ہے، قدرتی طور پر اس کے جو احکامات ہیں، جیسے کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں قل ہوا اذی، کہ وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو، الگ رہو۔ تو اسی طرح نفاس بھی اسی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اس طرح وہ گندگی ہی ہوتی ہے اور اس سے دور۔ اب اس میں بہت سارے تصورات اور توہمات بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، جیسے کہ اچھوت سمجھا جاتا ہے عورت کو اور اس سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ کوئی قابل نفرت معاملہ نہیں ہے۔ یہ قدرت کا ایک جو اس نے جو ریپروڈکٹیو سسٹم رکھا ہے انسان کا، اس کے عورت کا، مرد و عورت کے جو ملاپ سے ایک توالد و تناسل کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے عورت میں یہ رکھا ہے، نظام مرد میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو سٹرکچر ہے باڈی کا، اس کی پیدائش کا نظام الگ ہے، اس کا الگ ہے، یعنی کہ اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو جتنا بھی ایک نظام ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا چھلا یا چلا کوئی ایسی کوئی اس کی وہ نہیں ہے۔ اگر عورت کو خون آتا رہتا ہے تو 40 دن آخری حد ہے، آخری حد 40 دن تک وہ آ سکتا ہے۔ اور اگر اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں کے دنوں میں زیادہ تیز ہوتا ہے، پھر بیچ میں رک جاتا ہے، پھر بیچ میں آنے لگ جاتا ہے۔ تو
اگر اس طرح کا کچھ سلسلہ جاری ہو، رک جائے چل پڑے، رک جائے چل پڑے، تو اس کو یا بعض دفعہ تھوڑا ہو جاتا ہے، بالکل نشان سا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی یعنی یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کا 10 دن کے اندر ہی نظام ختم ہو گیا، اس کا نفاس بند ہو گیا، تو اس کے بعد بھی بس وہ 40 دن تک اپنے آپ کو بس وہ یہی سمجھتی رہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ جب تسلی ہو جائے، مکمل طور پر بند ہو جائے اور بالکل نشان بھی لگنا بند ہو جائے اور مکمل طور پر تسلی ہو جائے کہ یہ سلسلہ اب بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بند ہو گیا، اس کے بعد وہ نہا کے پاک صاف ہو کے اپنے جو شرعی معاملات ہیں، نماز روزے کے، اور وہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ ہاں رہے اس کے جو طبی معاملات ہیں یا جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، وہ عورت کی صحت کے حوالے سے اور اس کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ انہی مسائل کی وجہ سے مرد کے جو شرعی احکامات اور عورت کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت فرق ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 40 دن فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، یہ آخری حد۔ اور اب تو جو دوسرا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پیٹ کاٹنے والا، آپریشن والا، سیزیرین والا جو سلسلہ ہے، اس کے بعد تو ویسے ہی وہ سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو نظام ہی الگ ہے۔ تو پھر لیکن وہ لوگوں کے ذہن میں بس وہ ایک بات بیٹھ گئی ہے اور وہ بات فکس ہو گئی ہے۔ اب اس سے ہٹ کے کوئی بات اگر کوئی کسی کو بتانا چاہتا ہے کہ صحیح صورتحال کو جان لیں، صحیح مسئلے کو سمجھ لیں، شرعی طور پر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اور لیکن توہمات یا روایات یا سماجی یا معاشرتی یا جو علاقائی رسوم و رواج ہوتے ہیں وہ زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس سے ہٹ کر کوئی بات سوچنا اور سمجھنا گوارا نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں اور بہت ساری ایسی عجیب و غریب قسم کے خیالات اور عقائد کی طرح چیزوں کو طے کر لیا گیا ہے۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جو نارمل اور فطری زندگی ہے، جس حد تک اللہ نے پابند فرمایا شرعی طور پر، اس سے زیادہ اپنے آپ کو پابند کرنے کی یا اس سے زیادہ رسم و رواج کے اندر اپنے آپ کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں تو جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں جواب دے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم تو صرف اس کے رحمت کے طلبگار ہیں، اس کے کرم کے، اس کے فضل کے، اس کی مہربانیوں کے، اس کی عنایات کے، کہ بس وہ ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس نے جو جزا و سزا کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہم سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے کہ بندہ مستوجب سزا ہو، تو اس حوالے سے کہ کوئی ایسی شرعی حد نہ ٹوٹ جائے، کوئی ایسا گناہ والا معاملہ نہ ہو جائے، تو اس کے حوالے سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی رسم و رواج کی جو ہے نا، اس کی وہ کوئی نہیں ہوتی، اس کی کوئی شرعی حد نہیں ہوتی، اس کو قید نہیں ہوتی، اس کا کوئی انسان جواب دہ نہیں ہوتا۔